سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ فخر السادات محترم پیر سید ارشد حسین چشتی صابری صاحب، محترم پیر سید شعور حسین شاہ صاحب، محترم حضرت علامہ تصور عباس صدیقی صاحب، محترم المقام حافظ محمد اسماعیل صاحب خطیب مسجد ہادہ، جمیع حاضرین و سامعین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم درس قرآن کی اس بابرکت باوقار مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا ذکر مصطفیٰ علیہ السلام سننا اور سنانا اپنی بارگاہ قدوسیت میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن کے جمیع احباب جو اس کاوش میں، اس سعی خیر میں دامے در میں سخن قدم معاونت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے گھروں پہ اپنی برکتوں رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ آج انتہائی اہم مضمون ہے جو نہایت توجہ انہماک کے ساتھ ذہن نشین کرنے اور دل میں جگہ دینے کے قابل ہے۔ کسی خطاب کے اندر میں نے یہ جملہ نہیں کہا جو آج کہہ رہا ہوں کہ آج میرے ساتھ ساتھ وہی چلے گا جس کی پوری توجہ میری طرف مبذول رہی۔ مضمون ایسا ہے کہ تھوڑا آپ پیچھے رہ گئے تو پھر آپ پیچھے ہی رہیں گے، اس لیے ہم تنگوش ہو کر آج پوری توجہ میری طرف ہو۔ مسئلہ ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ایمان کا صرف حصہ نہیں، ختم نبوت ہمارے ایمان کا کعبہ ہے کہ ہمارا کل ایمان اسی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ اور بعد محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر یہ جملہ نقل بھی فرمایا ہے
کہ اس امت کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آقا علیہ السلام کی نبوت کو مان بھی لے، نبوت و رسالت حضور کو مان بھی لے، تب بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ماننے کے ساتھ یہ پہلو بھی ضروری ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کو نبی بھی مانے اور آخری بھی مانے۔ یہ شرط ہے، نبی بھی مانے اور آخری بھی مانے۔ بے شک کو یہ جملہ کہہ دے کہ میں کب انکاری ہوں، میں ان کو نبی مانتا ہوں لیکن ان کے بعد بھی نبوت کے آنے کا کوئی تدارک بچتا ہے، ایسا شخص کائنات کا بدترین کافر ہے۔ بلکہ میرے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فتویٰ صادر فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور آپ نے اس کو نبی مانا نہیں، اسے نبی تسلیم نہیں کیا، آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ بتا تیرے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے، اس کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس سے نبوت کی دلیل مانگی ہے۔ امام اعظم کا فتویٰ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب حیرانگی والی بات ہے نا کہ اس نے نبی مانا تو نہیں، اس نے اسے رسول کہہ تو نہیں دیا، صرف دلیل مانگی ہے۔ تو آپ آگے اس فتوے کا جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی فرماتے ہیں کہ جب رسول نے کہہ دیا لا نبی بعدی، تو اب اس سے دلیل مانگنا کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتا؟ دلیل اس دعوے کی مانگی جاتی ہے جو ہونا ممکن ہو۔ جب یہ ممکنات میں سے نہیں ہے تو دلیل کیسی ہے؟ آپ نے زندگی میں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں خطابات ختم نبوت پر سنے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں آئے روز، اور اس دور میں تو کبھی کبھی یہ ڈوز دینا اور یہ نشہ پلانا ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن آج کا خطاب ذرا منفرد ہے، ذرا ایک الگ نوعیت کا حامل ہے۔ وہ کیا کہ آج میں ختم نبوت کا تذکرہ قرآنی آیات سے نہیں کروں گا، وہ تو ہیں ہی، سینکڑوں آیات دلالت کرتی ہیں، کوئی بیچ میں ایک آدھ حدیث آ جائے تو آ سکتی ہے، ورنہ میرا فوکس آج حدیث پر بھی نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں احادیث موجود ہیں جو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج میری گفتگو کا جو نقطہ کمال ہے وہ یہ ہے کہ حضور کا اسم پاک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر چھپے ہوئے ختم نبوت کے اشارے آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الگ نوعیت کا ہے کہ نہیں؟ ہم میم ہا میم دال سے باہر نہیں جائیں گے، باقی دنیا الگ پڑی ہے۔ اسی نام سے آج ثابت کروں گا کہ میرے محمد کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے، نام ثابت کرتا۔ تو جس کا نام ختم نبوت کا پیکر ہو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے نام سے ختم نبوت اور ایک ایک حرف سے
ثابت ہو تو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ دو باتیں پہلے سمجھ لیں. ایک ہے اللہ کا نام اور ایک ہے میرے رسول کا نام. اللہ رب العزت نے ہر پہلو کے اندر 1 2 3 4 نہیں، ہر پہلو کے اندر اپنے اور اپنے محبوب کے نام میں مماثلت رکھی ہے. کوئی پہلو جدا نہیں. جو فضیلت اور جو درجہ اور جو مقام، جتنے شانے اور جتنے وقار نام خدا کو حاصل ہیں، وہ سارے کے سارے اور من و عن نام مصطفیٰ کو بھی حاصل ہیں. میرا چونکہ وہ موضوع نہیں، بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ذائقہ دینے کے لیے میں 1 2 اشارے اور مثالیں بیان کر دیتا ہوں. لفظ اللہ، لفظ ہر نام کو آپ دیکھیں تو نام کا اگر ایک حرف جدا کر دیا جائے تو پچھلے سارے حروف بے معنی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی دیتا ہوں مثال. میرا نام ہے وقار. کیا؟ وقار. وقار کا معنی ہوتا ہے عزت، آبرو. اگر اس کا واو جدا کر دیا جائے تو پیچھے قار بچتا ہے. مجھے بتائیے اس کا معنی کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ ایک حرف ہٹایا پورا نام بگڑ گیا. لیکن اللہ اور محمد کے ناموں کی یہ شان ہے کہ اگر ایک حرف کو جدا بھی کر دو تب بھی مکمل نام اور با معنی رہتا ہے. یہ فضیلت اللہ کے نام کو بھی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا، میں نے وقت بچا رہا ہے. یہ تفصیل محمد کے نام میں بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام پر بھی کوئی نکتہ نہیں. یہ چند مماثلتیں میں آپ کو دے رہا ہوں، چند. یہ باتیں سادے ہیں لیکن سمجھنے والی ہیں. اللہ کے نام پہ کوئی نکتہ کیوں؟ کہ مختلف زبانیں ہیں نا. ایک لفظ ایک زبان میں اگر فضیلت دیتا ہے تو دوسری زبان میں وہ عیب بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ شاہ جی فلاں حدیث میں یہ نکتہ نکلتا ہے. کیا؟ یہ بھی کہتے ہیں نا فلاں آیت میں یہ نکتہ نکلتا ہے. اب وہاں نکتے سے کیا مراد ہے؟ عیب نہیں، اس کے اندر کی بات، اس چھپے ہوئے راز کو نکتہ کہتے ہیں. اور ہم جب کسی پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، اب لفظ تو ایک ہی ہے، ادھر فضیلت ہے ادھر عیب ہے. رب نے فرمایا فضیلتوں والے تو فضیلتیں بیان کریں گے، میں کسی کو نکتہ چینی کا دروازہ بھی نہیں کھولنے دوں گا. اس لیے کہ نکتہ چینی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. نہ اپنے نام پہ رکھتا ہوں نہ یار کے نام پہ رکھتا ہوں. محمد کے نام پر بھی نکتہ نہیں رکھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ایک لفظ. اب یہ الگ ایک موضوع ہے کیونکہ ہم نے آج سیدھی موٹر وے پہ رہنا، نیچے نہیں اترنا. اگر میں اس بات کو چھیڑ دوں تو سارا مضمون پھر یہی چلے گا. اللہ نے اپنے نام کے اندر بھی شد رکھی ہے. اللہ اپنے نام کے اوپر بھی شد رکھی ہے. محمد کے نام پر بھی شد رکھی ہے. یہ ایک الگ داستان ہے، اس پہ پونے گھنٹے کا خطاب ہو سکتا ہے کہ یہ شد کیوں ہے دونوں ناموں پر. لیکن چونکہ وہ رخ آج نہیں، میں صرف اشارے دے رہا ہوں. اللہ اللہ کرنے سے انسان خدا کی معرفت پا جاتا ہے.
اسی طرح محمد محمد جپنے سے محمد کی معرفت پا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں اس اسم مبارک کی طرف۔ اس کے ٹوٹل حرف ہیں 4۔ کتنے؟ میم، ہا، میم، دال۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹوٹل حروف ہیں 4۔ اب بڑی دقیق باتیں بھی ہوں گی، میں کوشش کروں گا کہ ان کو بالکل سادہ کر کے سمجھاؤں، لیکن میں نے پہلے جملہ بولا ہے کہ میرے ساتھ چلیں گے تو سمجھ آئے گی، ساتھ چلنا ہوگا۔ یہاں پر میں جو ختم نبوت کی پہلی دلیل دے رہا ہوں وہ محمد لفظ پر لگے ہوئے اعراب کی صورت میں ہے۔ اعراب، اس پر مختصر سی گفتگو میں نے زاہد بھائی کے گھر میں کی تھی، جو لوگ تھے ان کو پتہ ہے۔ ہر لفظ پہ اعراب ہوتا ہے۔ محمد کی میم پر پیش ہے، ہا پر زبر ہے، اگلی میم پر شد ہے، دال ساکن ہے، اسی طرح ہے نا محمد۔ اور جو معروف اعراب ہیں، کیا جو معروف اعراب ہیں، بتائیے ان میں زیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پیش، زبر، زیر، شد، مد، جزم، ان اعراب کے اندر زیر کا ایک مقام ہے۔ لیکن حکمت کو دیکھیے کہ اللہ نے زیر کا استعمال نہ اپنے نام میں کیا، یہ خاص نقطہ ہے، ختم نبوت پہ دلیل دے رہا ہوں۔ نہ اپنے نام پر زیر کو اعلانے دیا اور نہ لفظ محمد پر زیر کا استعمال ہوا۔ اس کو علمی لغت میں کسرہ کہتے ہیں، پیش آ جائے تو ضمہ کہتے ہیں، زبر آ جائے تو فتحہ کہتے ہیں۔ اب میں عربی لینگویج میں بتا رہا ہوں۔ اور زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ، اور کسرہ کسر سے بھی نکلتا ہے، اور کسر کا ایک معنی کمی بھی ہے۔ فلاں کام میں یہ کسر رہ گئی ہے، بولتے ہیں نا، فلاں کام میں یہ کسر رہ گئی ہے۔ ایک تو اس نے اس وجہ سے کہ کسرہ کسر سے ہے، اس نے نہ اپنے اندر کسر رکھی، نہ مصطفیٰ میں کسر رکھی، بلکہ مصطفیٰ ہر کسر کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر مصطفیٰ کی نبوت میں کسر رہ جاتی تو اگلے نبی کی ضرورت تھی۔ ہائے ہائے، ہون لائن تے چڑھے ہے نا۔ اگر محمد کی نبوت میں کوئی کسر رہ جاتی تو اگلے نبی کی ضرورت تھی۔ جب محمد کے نام پر کسر نہ رکھ کر ایسا مکمل کر دیا کہ محبوب اب صدیاں بیت جائیں گی، محمد کے سوا کوئی نبی نہیں آئے گا، اب صدیاں بیت جائیں گی قیامت تک، اب محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ حضور کسر کو پورا کرنے آئے تھے، جو کسر رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے آئے تھے۔ اس پر اٹھائیے احادیث کی کتب۔ اب ایک حدیث دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بقیہ نبیوں کی نبوت میں اور میری نبوت میں ایک فرق ہے۔ بقیہ نبیوں کی نبوت میں اور میری نبوت میں ایک، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جس طرح کوئی بہت پیارا محل بناتا ہے، عمارت بناتا ہے، مکان بناتا ہے، آرائش، زیبائش،
اس کی سجاوٹ، اس کی بناوٹ، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا، محل تیار ہو جاتا ہے، وہ محل تیار ہو جاتا ہے، مگر اس کی ایک اینٹ کی کسر رہ جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہے، اس محل میں ایک اینٹ کی کسر رہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ کسر نبوت اور محل نبوت جب رب نے تعمیر کیا، اس کسر قاف کے ساتھ اور صاد کے ساتھ، جس کا ترجمہ محل ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں، جب تیار رب نے کیا تو ایک اینٹ کی کسر تھی، اس کسر میں ایک اینٹ کی کسر تھی۔ ہائے ہائے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اس کسر میں جس کا معنی محل ہے، ایک کسر تھی جس کا معنی کمی ہے۔ اس کسر نبوت میں ایک کسر تھی، ایک اینٹ کی۔ فرمایا وہ جو کسر نبوت میں ایک اینٹ کی کسر تھی نا، وہ میں اینٹ، وہ میں محمد ہوں۔ میں نے اس کسر کو کسر کی کمی جو تھی وہ پوری کر دی، وہ اینٹ میں ہوں۔ تو تاجدار کائنات کے اسم پاک پر اللہ رب العزت نے پیش بھی رکھی، زبر بھی رکھی، شد بھی رکھی، جزم ساکن بھی کر دیا دال کو، لیکن زیر نہیں رکھا، کیونکہ زیر کسر سے ہے، اور جب کسر آ جاتی تو پھر کئی کسرے نکالنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ رب نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ فرمایا جس سے نبوت مصطفیٰ میں کوئی کمی کا پہلو نکلتا ہو، ہم وہ در نہیں کھلنے دیں گے۔ اے ذات مصطفیٰ، تجھے ختم نبوت کا وہ تاج عطا کر دیا ہے کہ تیری ذات تو کجا، وہ تو وراء الورا ہے، تیرے نام پر ہر اعراب کی تکمیل لگا کر اور کسر نہ لگا کر دنیا کو بتا دیا ہے، جس کے نام میں کوئی کمی نہیں، اس کی نبوت میں کیا کمی ہے؟ جس کے نام میں کوئی کسر نہیں، اس کی نبوت میں کسر کیا ہوگی؟ اب یہ تو بات تھی اعراب کی، اس پر ایک اور بڑا پیارا دقیق نکتہ ہے۔ محمد کی پہلی میم، یہ ذرا غور سے سنیے گا، لفظ محمد کی پہلی میم، دو میموں کا تذکرہ ہوا ہے، میم کو ڈبل کر کے کہا۔ اب یہ ایک الگ مضمون بنتا ہے، یہ الگ مضمون بنتا ہے کہ محمد کی میم میں دو میمیں کیوں رکھی، یہ الگ داستان ہے، لیکن اس میں سے صرف ایک نکتہ آج جو ہمارے مضمون کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں یہ جو پہلی میم ہے نا، یہ جو پہلی میم ہے، یہ ملک کے لیے، عالم ملکوت کے لیے ہے، عالم محسوسات کے لیے ہے، اور عالم محسوسات یہ ساری کائنات ہے۔ اس میں صرف انسان نہیں، اس میں صرف انسان، اس میں جانور بھی ہیں، اس میں کیڑے بھی ہیں، زمین پہ چلنے والی چیونٹی بھی ہے، پرند بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اس کے پتے بھی ہیں، یہ ساری کائنات یہ عالم ملکوت ہے، عالم ملک میں سے ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ملک کی بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ وہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے، ملک سے مراد فقط پاکستان نہیں، انڈیا نہیں، امریکہ نہیں، یہاں ملکوت و ملک سے مراد اللہ کی ساری کائنات ہے، ساری کائنات۔ اور یاد رکھو نبی آسمانوں پہ نہیں آتا، میں نے کہا تھا کہ مشکل ہے ذرا سمجھنا، پہلی میم میں ملکوت کا ذکر ہے، ساری کائنات کا ذکر ہے، اس کائنات کا جسے عالم محسوسات کہتے ہیں، جو محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیے نبی اور رسول اس عالم میں نہیں آتا، اس عالم میں آتا ہے۔ نبی اور رسول اس عالم میں
نہیں آتا، اس عالم میں آتا ہے۔ اور ذرا دیگر نبیوں کے ساتھ تھوڑا سا ذرا موازنہ کرتے آئیے کہ اللہ کی پوری کائنات کے لیے کوئی نبی بن کے نہیں آیا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا کی ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ میں تمہیں دکھا دوں کہ ایک نبی ایسا بھی آیا جو فقط اپنی برادری کے لیے تھا۔ بات سمجھیے میری؟ ایسا نبی بھی آیا جو صرف اپنی برادری کے لیے تھا، رشتہ داروں کے علاقے کے بعد ان کو ماننا کسی پر واجب ہی نہ تھا، فرض ہی نہ تھا۔ ایک وقت میں کئی نبی آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ بولیے۔ مثال کے طور پر چنیوٹ کے لیے نبی اور ہے، فیصل آباد کے لیے نبی اور ہے، سرگودا کے لیے نبی اور ہے۔ ایک وقت میں آئے تو کائنات نبیوں میں بانٹی ہوئی تھی۔ سنیے، کائنات انبیاء کے اندر بانٹی ہوئی تھی۔ بھائی یہ خطہ تیرا ہے، وہ خطہ تیرا ہے۔ بھائی اگر درجنوں نبی آئیں، میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں، بھائی مشکل بات ہے، مثال دینا اللہ کی سنت ہے نا، تاکہ علمی جوہر دکھانا مقصد نہیں، بات سمجھانا مقصد ہے۔ پاکستان کے ٹوٹل شہر کتنے آپ کو پتہ ہے؟ میں بھی کوئی نہیں پتہ۔ ٹوٹل شہر پاکستان کے کتنے ہیں؟ اچھا فرد کیا 50 ہے، چلو ریاضی کا ایک قاعدہ ہے نا کہ فرد بھی کر لیتے ہیں، چلو 50 شہر بنا لیتے ہیں تو آسانی ہو جائے گی نا، کیونکہ ریاضی کے کلیے کے مطابق جائز ہے نا، فرد کیا ایکس، فرد کیا وائی، الجبرا پڑھا ہے نا، تو یہ بھی الجبرا سمجھے۔ فرد کیا کتنے شہر ہیں؟ 50، اور ہر شہر کے لیے نبی الگ ہے، ہر شہر کے نبی الگ ہے۔ بھائی 49 شہروں کے لیے فرد کیا نبی موجود، ایک شہر بچتا ہے اور عقل تقاضا کرتی ہے کہ جب 49 شہروں کے لیے نبی موجود ہیں تو ایک تو بچتا ہے نا، اس کے لیے بھی تو نبی ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ایک کو بھیجا جائے کہ تو 50 شہروں کا نبی ہے، ایک کو بھیجا جائے کہ تو 50 شہروں کا نبی ہے، تو بھائی اب نبی بننے کے لیے پہلی شرط ہے کہ 51واں شہر بناؤ، ورنہ تو جھگڑا ہو سی۔ ہائے ہائے میں بڑی بات کر گیا ہوں، اب کون سمجھے یار، شعر مجھے نہیں آتا، میاں صاحب کے اشعار مجھے نہیں آتے، اب میں کروں کیا؟ بھائی اگلے نبی کی ضرورت بعد میں رہتی ہے علامہ صاحب، ایک اصول کی بات بتا رہا ہوں۔ گھر میں 3 کمرے ہونا تو بیٹے 4 ہوں، کمرے، ہاں ہوں میں جٹا والی زبان بولنا نا پھر سمجھ آئے گی۔ گھر میں کمرے کتنے ہیں؟ پتر کتنے ہیں؟ 4، 3 کی شادی کر دی، 3 تے ملے گئے، وہ تو سائیں وڑن بھی نہیں دیں دے، ایسی بات ہے۔ اب چوتھے کی شادی کرنی ہے، مجھے قسم کھا کے بتائیے والدین پہلے شادی کریں گے یا پہلے چوتھا کمرہ بنائیں گے؟ ہائے ہائے، پہلے چوتھا کمرہ ہوگا، کیونکہ شادی سے پہلے بابا کمرہ ضروری ہے، باتھ روم میں تو رکھنا بھی نہیں نا، پہلے کمرہ ضروری ہے۔ بھائی اگر 50 ملکوں کے لیے، شہروں کے لیے 50 پیغمبر موجود ہیں اور ایک آ گیا ہے 50 کے لیے، اور تمہیں تلاش ہے بدبختوں کسی اور کی، تو پہلے شہر تو بناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پہلے شہر بناؤ۔ رب نے کہا ان نادانوں کی عقل ماری گئی، تم محمد کی ذات کی بات کرتے ہو، ہم نے سارا عالم ملکوت اٹھا کر محمد کی میم میں رکھ دیا ہے، تم ذات کے چکروں میں ہو کہ اس کے بعد نبی آ سکتا یا نہیں آ سکتا؟ ہم نے تو ساری کائنات کو اٹھا کر محمد کی میم میں رکھ دیا ہے۔ اب محمد تو ہے ساری کائنات کے لیے نبی،
اگر تم نے کوئی اور کنجر ڈھونڈنا ہے تو ظالموں پہلے ملک اور بناؤ. جب تک کائنات اور نہ ہوگی نبی اور. یہ محمد کے ساتھ یہ شرط ہے کہ اگر تو مانتے ہو اس رب کی بنائی ہوئی کائنات کو تو محمد ساری کائنات کے نبی بن گیا ہے. اب کائنات کا کوئی خطہ باقی نہیں بچا. اگر تم نے اور نبی بنانا ہے تو بابا شوق سے بناؤ, پر نبی سے پہلے ضروری ہے کوئی نمی کائنات بھی تو بناؤ نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضور ساری کائنات کے لیے رسول ہیں, اور کوئی نبی ساری کائنات کے لیے رسول نہیں تھا. اس لیے آدم کے بعد نبی کی ضرورت تھی کیونکہ خطہ خالی تھا. نوح علیہ السلام کے بعد نبی کی ضرورت تھی کیونکہ خطہ خالی تھا. ابراہیم کے بعد نبوت کی ضرورت تھی. یہ تو ایک پہلو ہو گیا. اب یہاں ایک بڑی خاص بات آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیے نبوت دو شانوں پر محیط ہے. کتنی؟ دو شانوں پر نبوت محیط ہے. ایک ہوتی ہے شان نبوت کے ذات میں نبی ہونا, اس پر بحث نہیں, کیونکہ ہر نبی عالم ارواح میں بھی نبی تھا اور ہر نبی آج قبروں میں لیٹ کر بھی نبی ہے. ہر نبی, ان سے نبوت چھین نہیں لے گی. نبوت کسے کھو نہیں لے گی. وہ کل بھی نبی تھے, آج بھی ذات میں نبی ہیں, لیکن عرصہ نبوت اور شے ہے. ذات میں نبی ہونا یہ اور پہلو ہے, وہ تو ازل سے ابد تک, اور عرصہ نبوت درکار ہونا یہ اور پہلو ہے. بھائی جب بھی کوئی نبی آیا دو طریق پہ آیا, یا تو خطہ الگ تھا, ایک طریق نبی کا خطہ, جس طرح میں نے پہلے مثال دیا کہ چنیوٹ کے لیے نبی اور سرگودا کے لیے اس کا خطہ الگ تھا, اور اس نبی کا تصرف اس جگہ نہیں, اس کا تصرف ونڈے نہیں علاقے, اپنا اپنا علاقہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طریقہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اگر سرگودا کا نبی وصال کر گیا ہے, وہ وصال کے بعد بھی نبی ہے پر دائرہ نبوت ختم ہو گیا, زمانہ نبوت. اس کی ایک مثال آگے چل کے آ رہی ہے, اب محمد کی شاد پہ آئیں گے, وہاں ایک لطیف نکتہ ہے وہ آپ کو دوں گا, لیکن یہاں سے اشارہ دے کے جانا ہوں کہ جب اس کی نبوت ظاہری حیات سے منقطع ہو گئی اور نبی کی ضرورت آ گئی. یہ دو شانیں ہر نبی کو تھیں, لیکن ان دو شانوں میں مصطفیٰ کی شان ایک ہے کہ وہ اپنی ذات میں نبی ہیں مگر کسی علاقے کے لیے نہیں. وہ اپنی ذات میں نبی ہیں مگر کسی شہر کے لیے نہیں. بقیہ کی نبوتیں ختم نہیں ہوئی, وصال کے بعد منسوخ ہوئی ہیں. اب یہ میں ترجمے کہاں سے لاؤں کہ ختم کا کیا معنی ہے اور منسوخ کا کیا معنی ہے, یہ الگ بحث ہے. میں بس جملہ دے رہا ہوں کہ پہلے نبی جب وصال کر جاتے تو نبوت ختم نہیں ہو گئی, وہ قبر میں لیٹے. موسیٰ آج بھی نبی ہے, چوتھے آسمان پہ عیسیٰ آج بھی نبی ہے, حضرت آدم مزار مبارک میں آج قیامت کے دن بھی وہ نبی اٹھیں گے, عالم ارواح میں بھی نبی تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس نص میں تو برابر, لیکن ایک اور نص ہے کہ ہر نبی کی نبوت منسوخ ہوتی, اس کی جگہ پہ نبی آتا. نبوت منسوخ ہوتی, ختم نہیں, کیا منسوخ ہوتی, اس کی جگہ پر اور نبی آ جاتا.
ظالموں، نبی اور لانے سے پہلے تمہیں محنت نبی پہ نہیں کرنی، پہلے محمد کی نبوت کو منسوخ کر کے دکھاؤ۔ اگر تو مصطفیٰ کی نبوت وصال کے بعد منسوخ ہو گئی تو ضرورت پڑ سکتی تھی وہ میرا نبی جس طرح ظاہری حیات میں نبوت کا پیکر آپ کے لیے تھا، آج بعد الوصال مزار میں بھی اسی طرح تصرف جاری ہو ساری۔ آپ کی نبوت منسوخ بولیے نہیں ہوئی۔ جب منسوخ نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے ساری کائنات محمد کی میم میں آج بھی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں دوسری میم کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر وہ میم رہ نہ جائے۔ یہ پہلی میم یہ تو عالم ملکوت کے لیے تھی۔ یاد رکھیے اللہ نے کل عالم کتنے بنائے ہیں؟ معروف قاعدے کے مطابق 18,000۔ بہتر اللہ جانتا ہے لیکن معروف قاعدے کے مطابق کتنے؟ 18,000۔ لیکن 18,000 کا مرکز 4 عالم ہیں، باقی سارے ان عالموں سے پھوٹے ہیں۔ کیا؟ ان عالموں سے بھائی تسی امب دی گٹک تے ایک ہی دب دیو نا زمین وچ، ایک بیج بوتے ہیں نا آم کی گٹک کا، تنا بنتا ہے، پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اور پھر اوپر جا کر کتنی گٹکیں لگتی ہیں۔ تو جو ایک گٹک سے ہزاروں گٹکیں پیدا کر سکتا ہے وہ ایک عالم سے ہزاروں عالم بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کیا بعید ہے؟ تو بڑے عالم کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 عالم ملکوت، نمبر 2 عالم جبروت، نمبر 3 عالم لاہوت، نمبر 4 عالم ہاہوت۔ اب ہاہوت کے لفظ سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہم صرف مولوی نہیں، ہمارا تعلق صوفیاء سے بھی ہے۔ یہ جو 3 عالم ہیں نا، 3 عالم یہ تو معروف ہے نا، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، لیکن عرفاء اور صوفیاء کے ہاں ایک عالم ہاہوت بھی ہے۔ 4 باقی جتنے عالم ہوئے وہ ان 4 عالموں سے ہوئے۔ محدثین کہتے ہیں ایک عالم، کیا؟ ایک عالم جو عالم ملکوت ہے، یہ والا عالم، یہ محمد کی پہلی میم میں ضم ہے۔ محمد کی پہلی میم میں ضم ہے۔ اور سنو پیچھے کتنے بچ گئے؟ بولو، شد کے ڈنڈے کتنے ہوتے ہیں؟ ابھی یہ شاد کا ایک نقطہ ساتھ جڑ گیا، ورنہ شاد دیواری بعد چاہ نہ لیجیے۔ توجہ، شاد کے ڈنڈے کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ عالم کتنے ہیں؟ محدثین کہتے ہیں یہاں دوسری میم پر شد لگا کر رب نے پہلی میم میں ایک عالم کو رکھا اور شد دوسری میم کو دے کر دوسری میم میں 3 عالم رکھ دیے۔ 3 عالم رکھ دیے۔ کیوں؟ کوئی نادان یہ کہہ سکتا تھا وہ نبی اتھوں واسطے بھی آ سکتا ہے، وہ ساکھیا اتھوں واسطے بھی چاہیے تو ای ہوئی ہے۔ اگر وہاں کے لیے بھی چاہیے تو وہاں کے لیے بھی یہی ہے۔ جناب قاری محمد انیس نعیمی صاحب ماشاءاللہ، وہاں کی بات کرتے ہو تو وہاں کے لیے بھی یہی ذات ہے۔ دوسری میم کے اندر 3 عالم رکھ دیے۔ اب پہلی میم میں ایک عالم، دوسری میم میں شد لگا کر، اور شد کی نسبت بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ شد کی نسبت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی۔ شد کا کمال یہ ہے کہ ایک تو اس حرف کی شان ہوتی ہے جس پر شد ہو، یہ شد کی پہلی شان ہے کہ اس حرف کی شان ہوتی ہے جس میں شد ہو۔ ایک وہ پچھلے سے ملاتی ہے،
پچھلے حرف کے ساتھ ملاتی ہے اور اگلے حرف کو پچھلے کا بتاتی ہے. محمد میم پر یہ 3 جزم دے اپنا ڈنڈے دے کر فرمایا کہ یہ ایک تو محمد خود ہے، ایک پچھلے سے جڑا ہوا ہے اور آپ کو اس سے ملا رہا ہے. آپ کو اس سے ملا رہا ہے. یہ محمد کی شد کا کمال ہے. تو یہاں 3 ڈنڈے شد کو دے کر فرمایا باقی تینوں عالم محمد کی دوسری میم میں ہے. اب مجھے بتاؤ یہ ساری کائنات ارض و سماوات، قرآن میں جہاں بھی اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، بشرف وہ زمین و آسمانوں کا ہے نہیں، وہ ساری عالم خلق کا ہے. وہ خواہ اس عالم میں ہو، خواہ عالم جبروت میں ہو، خواہ عالم لاہوت میں ہو، خواہ عالم ہاہوت میں ہو، وہ سب کے لیے رب ہے. فرمایا محمد کی پہلی میم کے اندر یہ عالم رکھ کر، محمد کی دوسری میم کے اندر 3 عالموں کو رکھ کر یہ بات بتا دی کہ جس طرح 2 جہانوں کا رب میں ہوں، اسی طرح 2 جہانوں میں اب کوئی جگہ محمد کی نبوت سے باہر نہیں ہے. تو جب محمد کی نبوت سے کائنات ارض و سماوات کی کوئی جگہ باہر نہیں تو تم نبی کس جگہ کے لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی میں نے آیت پڑھی ہو، کوئی دقیق بات کی، میں تو سادہ باتیں کر رہا ہوں. یہ محمد کی 2 میموں کا کمال ہے. اور یہاں ایک بڑی وجد انگیز بات مجھے یاد آ رہی ہے، توجہ ہے؟ ہر پیغمبر کا ایک دائرہ تھا نبوت کا، وہ میں نے بتا دیا ایک، اور جس کا دائرہ محدود ہوتا ہے نا، اس خطے کے اندر اس منصب کے لوگ اور بھی پائے جائیں تو ممکن ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے 4 صوبے ہیں. کیا بزدار صاحب بھی 4 کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ کیوں؟ بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے صوبہ پنجاب کے، کیونکہ انہوں نے سندھ وچ جا کے تے کوئی کام کرن دی لوڑ کرن پاویں پنجاب وچ بھی نہ، لیکن میں بات سندھ کی کر رہا ہوں. وہ یہ الگ پہلو ہے. تو وہاں جا کر کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کا وزیر اعلیٰ بالکل ہم منصب، میرے جملے کو سمجھیے گا، ہم منصب. خیبر پختونخوا میں چلے جائیے وہاں وزیر اعلیٰ الگ ہے، ہم منصب. سندھ میں چلے جائیے وہاں کا وزیر اعلیٰ وہ بلوچستان میں الگ ہے، ہم منصب. بھائی جس کا دائرہ کار محدود ہو اس کا ہم منصب کسی اور دائرہ کار کے لیے آنا ممکن ہوتا ہے. کی سمجھ رہے ہو یار؟ ممکن ہوتا ہے. مجھے پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں ملک کے 2 وزیر اعظم دکھا دو. خدا اس ارض و سماوات کا صدر ہے. خدا اس ارض و سماوات کا صدر ہے. ہر پیغمبر کو وزیر اعلیٰ بنا کے بھیجا، کیونکہ ان کے پاس علاقے بانٹے ہوئے تھے. ہر پیغمبر کی حیثیت خدا کے ہاں وزیر اعلیٰ کی تھی. ارے کائنات ارض و سماوات میں ایک زارا کا بابا تو ہے جس کو وزیر اعظم بنایا گیا. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک آقا علیہ السلام کی ذات ہے جن کو، اب مجھے ایک اور بات بتا دیجئے.
محدثین نے اس پر بحث کی ہے۔ ارض و سماوات میں اللہ کتنے ہیں؟ وہ جرا مندہ ہے کو تو بولو، اللہ کتنے ہیں؟ دوسرا کیوں نہیں؟ کوئی نبی بننے کی کوشش کرتے ہو ادھر بھی تو تھوڑی ایک نظر ڈالیے نا۔ کائنات میں اللہ دوسرا کیوں نہیں؟ امام فخر الدین رازی، امام سبکی، امام سہیلی اور دیگر محدثین نے اس پر بحث کی ہے۔ آپ فرماتا ہے کہ اگر اللہ دو ہوتے تو کائنات کا نظام نہ چل پاتا، کائنات کا نظام نہ چل پاتا۔ ایک کاندھا ہون سورج چاڑنا، دوجا کنے میں تے ڈوب کے چھڑا۔ نظام کائنات کا تو بادشاہت ملکوں کے اندر ایک ہوتی ہے۔ اگر وزیر اعظم دو ہو جائیں تو پھڈا اگے نہیں مکتا، مڑ ہور نہ مکے۔ تو گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دو وزیر اعظم نہیں ہوتے ایک وقت میں ایک جگہ پر۔ یا مجھے پچھلے نبیوں میں سے کوئی ایک مثال دے دو کہ فلاں علاقے کے لیے یہ بھی نبی تھا اور اس کے ہوتے ہوئے رب نے یہ نبی بھی بھیجا۔ یا علاقہ الگ تھا، یا علاقہ الگ تھا، یا اس نبی کے وصال پر نبوت ختم نہیں، میں کہہ رہا ہوں منسوخ ہو گئی تھی۔ ختم اور منسوخ میں فرق ہوتا ہے جی، وہ بھی الگ تھے، وہ بھی الگ تھے، وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا اس کا۔ وہ بھی الگ تھے، نوعیت دونوں کی الگ تھی۔ اس پر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب لکھا ہے آپ دونوں کی نبوتوں پر۔ ان کی بھی الگ تھی، طریقہ کار الگ تھا، دائرہ کار الگ تھا۔ اور ایک چیز، دوسری چیز علماء نے ان کے بارے یہ لکھی ہے کہ ہارون علیہ السلام کو نبوت حضرت موسیٰ نے اپنا مددگار سمجھ کر ان کے لیے مانگی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ ان کے معاون تھے۔ کیا؟ وہ جس طرح وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہوتا ہے، معاون تھے۔ اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ دو نہیں ہے، الحق جس طرح اب اس نے 18,000 عالم 4 بڑے بنائے، اس میں سے آگے ارتقا ہوا، 18,000 عالم تخلیق ہو گئے۔ رب نے خود کو رب العالمین کہا، خود کو رب العالمین کہا۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا تو رحمت للعالمین۔ جمع کا صیغہ ہے نا، لیکن مخصوص ہے، تعداد کا کوئی کنفرم نہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا حضور 10 عالموں کی رحمت، 20 کے لیے رحمت، 50 کے رحمت۔ اس نے کہا اگر یہ دلیل چاہتے ہو نا تو پھر میرے لیے بتاؤ کہ میں کتنے عالموں کا رب ہوں۔ جو لفظ میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں وہی لفظ میں مصطفیٰ کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں عالمین کا رب ہوں اور مصطفیٰ عالمین کی رحمت ہے۔ اب جس عالم کا میں رب ہوں اسی عالم کی میرا محمد رحمت ہے۔ کوئی عالم بچا؟ محمد کی 2 میموں نے بتا دیا، محمد کی 2 میموں نے بتا دیا کہ یہ جہان بھی اور اس جہان کے سارے عالم یہ محمد کی 2 میموں میں گم ہیں۔ ابھی تو نام بھی باقی ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی باقی ہے۔ کوئی جگہ اب نبوت کے لیے خالی بولیے نہیں رہی۔ ایک اور بڑی بات، بڑی تفصیل طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے جس شے کو بھی پیدا کیا نا، اس کی نوع کو پیدا کریں، نوع سمجھتے ہیں نا، نوع انسانی، اس کی نوع کو پیدا کیا، اس کو آگے ارتقا دیتا گیا، پھیلاتا گیا، اور اتنا ارتقا دیا کہ اس نسل کی سارا جو کچھ فضیلت عظمت تھی وہ ساری اس نوع کے اندر گم کر دی۔
مثالیں دو دیتا ہوں تین تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور یہی وہ 18,000 عالم ہیں کہ ہر مخلوق اپنی ماہیت میں ایک عالم ہے۔ ہر مخلوق اپنی ماہیت میں ایک عالم ہے۔ 18,000 مخلوق کو پیدا کر دیا، لیکن سنو، پوری دلیل کے ساتھ بتانے لگا ہوں، جب سب کچھ رب کائنات نے پیدا کر دیا تو سب سے آخر پر حضرت انسان کو بنایا۔ یہ بات بڑی ریلیٹیو ہے ختم نبوت کے ساتھ، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تھی۔ سب سے آخر پہ کس کو بنایا؟ آج سائنسدانوں نے بھی اس بات کی تحقیق کی ہے کہ پھر انسان کے بعد رب نے کسی عالم کو نہیں بنایا۔ کیوں؟ کہ مقصد انسان تھا۔ جب مقصد پورا ہو جائے تو آگے کاموں کی ضرورت بولیے نہیں رہتی۔ مقصد خداوندی کیا تھا؟ انسان کو بنانا۔ یاد رکھو، انسان خدا کا مقصد تھا۔ ہم اپنی قدر کریں نہ کریں، ہم تو موجی ہیں نا، ہم خدا کا مقصد ہیں۔ انسان خدا کا مقصد ہے۔ ابھی ہم مقصد پر ہیں، پھر دیکھیں گے کوئی مقصود بھی ہے، کوئی مقصود بھی ہے۔ اور یاد رکھیے، ناؤ تب تک ارتقا کرتی ہے جب تک مقصد نہ ملے، اور مقصد تب تک ارتقا کرتا ہے جب تک مقصود نہ ملے، اور جب مقصود مل جائے تو مقصد بھی رک جاتا ہے۔ پھر وہاں جا کے پتہ کریں گے نبوت رکی ہے یا نہیں رکی۔ اب اس ارتقا سے پتہ چلے گا۔ انسان کو بنایا، اور جو آگ، ہوا، پانی، یہ سب کچھ پہلے بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولیے، یہ سب کچھ انسان میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، یہ سب کچھ انسان میں ہے۔ انسانیت کا وجود ان عناصر کا مجموعہ ہے۔ انسان بنا دیا۔ پھر انسانوں کی نوعیت مختلف ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی مومن ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی اہل بیت کا فرد ہے۔ ترقی دیتا گیا، ارتقا دیتا گیا، منازل طے کرواتا گیا۔ کوئی انسانوں میں کوئی نبی ہے، نبی فرشتوں میں کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نبی کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا، نبی انسانوں میں بنایا، انسانوں میں۔ اور یا ایک اور بات بھی سن لیں، کیونکہ نبی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اللہ کے سوا، باقی ہر شے نبی کی محتاج ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی سن لے، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا تھا، اسی چنیوٹ کا شہریہ، مجھے اس کا نام یاد نہیں، بہت 2 ماہ پہلے کی بات ہے، کسی نے مجھے فون کیا تھا جی، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ عورت نبی بن کے کیوں نہیں آئی؟ آج قدرتی جواب سامنے آ گیا، میری اس پہ کوئی محنت نہیں، کیونکہ نبی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور عورت بننے میں مرد کی محتاج ہے۔ عورت اپنی ماہیت میں، عورت اپنی حقیقت میں، کیوں کہ آدم کے لیے تو مٹی منگوائی، حوا کے لیے مٹی نہیں منگوائی۔ آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، حوا کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ حوا کو آدم ہی کی پسلی سے پیدا کر کے محتاج نہیں بنا دیا۔ تو جو کسی سے پیدا ہو جائے، محتاجی میں آ جائے، وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی ہمیشہ مرد کو بنایا کہ مرد کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، مرد کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ عورت کو تو مرد سے نکالا، اس کی پسلی سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ یاد ہے بات؟
اس لیے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، مرد بنایا، اور نبی انسانوں میں سے بنائے، کسی اور مخلوق میں سے نبی بولیے نہیں بنایا۔ ترقی کرتا کرتا انسان مقام نبوت پہ پہنچا، اب نبوت کا بھی ارتقا ہے، اب بات ختم نبوت پہ آ رہی ہے، اب نبوت کا بھی بولیے ارتقا ہے۔ نبی ترقی کرتے کرتے مقام رسالت پہ جاتا ہے۔ یاد رکھ لو، ہر نبی رسول نہیں تھا، لیکن ہر رسول نبی ضرور تھا۔ ہر ایف اے میٹرک ضرور ہوتا ہے، پر ہر میٹرک ایف اے نہیں ہوتا۔ کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہر نبی رسول 314 کبھی روایت کے مطابق رسول کتنے ہیں؟ 314 رسول بنائے، لیکن سارے نبیوں کا فیضان، سارے نبیوں کی نو، سارے نبیوں کا ارتقاء ان 314 میں گم کر دیا۔ جب نبوت کی معراج اور نبوت کا مقصود 313 میں مل گیا تو رب نے پھر 314 میں مل گیا تو رب نے پھر 315واں پیدا نہیں کیا۔ 315واں رسول پیدا نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے، جب ان 314 کا ارتقاء ہوا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب ان 314 کا ارتقاء ہوا تو پھر ایک ذات چاہیے تھی کہ بشر سے لے کر منصب رسالت تک ہر کوئی مقصد تھا، پر اب کوئی مقصود آنے والا ہے، اب کوئی پیکر مقصود آنے والا ہے جس کو مقصود کائنات کہتے ہیں۔ وہ ذات مصطفیٰ کو پیدا کیا اور فرمایا میرے مصطفیٰ تیری ذات تو دور کی بات، ہم تجھے ایسا نام دیں گے گل نہ تے، جتھوں میں پھر کے آ جاواں گل نہ تے اس۔ میرے محبوب تیری ذات تو وراء الورا، تیری ہستی تو وراء الورا، تیرے نام کو وہ شان عطا کرتے ہیں کہ ہوگا ایک محمد پر اس میں نظر 314 ہیں۔ اب ذرا محمد نام کی طرف آئیے، کتنے حروف ہیں؟ بولیے۔ نکتہ ذرا مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا آسان کر کے سمجھا دوں۔ حرف کتنے ہیں ٹوٹل؟ 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ لیکن ان کو اگر ہم ترتیب سے لکھیں تو میم میں 3 حرف ہیں، آپ میم کو جا کے گھر کاپی پہ لکھنا، میم اردو میں یہ، عربی میں یا، چلو یہ ہی کہہ لیتے ہیں آپ کے لیے، میم یہ، میم کتنے حرف ہوئے؟ بولیے 3۔ عجب اتفاق ہے کہ محمد میں میم بھی 2 بار اور محمد کی میم میں میم بھی 2 بار۔ محمد میں میم بھی 2 بار اور محمد کی میم میں میم بھی، بھائی میم تب ہی بنتی ہے نا، میم کو 2 بار پڑھیں گے تو میم یا میم۔ آگے کیا ہے؟ ہا۔ ہا کے کتنے حرف ہیں؟ 2، ہے اور الف۔ آگے پھر میم کے 3 حرف۔ آگے دال کے کتنے ہیں؟ 3، دال، الف، لام، دال۔ یہ لکھنے کی میں تحریری بات کر رہا ہوں۔ اب ایک ہوتا ہے علم العادات۔ کیا؟ اس علم العداد کے اندر ختم نبوت کا اشارہ ہے۔ آؤ ان کے علم العداد پہ ایک نظر رکھتے ہیں۔ میں تو کل ساری رات ایسے چیز تلائی ہے، تسی سن کے تھک تو نہیں گئے؟ توجہ کرنا، علم العداد پہ کہتے ہیں۔ علم العداد والے لکھتے ہیں کہ جو حرف میم ہے نا، اس کے عدد ہیں 40۔ کتنے؟
اس کی عدد کتنے ہیں؟ 40. یا کے 10 پھر میم کے 40. یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ یاد رکھنا کہ پہلی میم کے حرف کتنے ہو گئے ہیں؟ 90. پہلی میم کے حرف کتنے ہو گئے ہیں؟ 90. دوسری ہے ہا، ہے کے ہیں 8، الف کے ہیں 1، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9 یاد رکھنا. آگے پھر میم ہے، دوسری میم، اس کے پھر 90، گننے کی ضرورت نہیں، اس کے پھر 90 ہیں. دال کے عدد ہیں اپنا 3 حروف ہیں. دال کے ہیں 4، الف کا 1، لام کے 30، یہ کل 35 بنے. اب ہمارے پاس جو فگر آیا ہے نا وہ 90 9 90 35. اگر ان کو آپ جمع کر کے دیکھیں تو 314 بنتا ہے. میں ذات کی بات نہیں کر رہا، ان سارے اعداد کو آپ جمع کر کے دیکھ لیں تو کتنا بنتا ہے؟ 314. فرمایا میرے مصطفیٰ وہ جو ہمارا ارتقا 314 تک پہنچا تھا، 314 تک، اور پھر کوئی مقصد تھا، مقصود تھا، وہ سارے اٹھا کر ہم نے تیری ذات میں رکھ دیے ہیں، اور نام بھی ان اعداد کا دیا جن میں ہر نبی کا ظہور ہے، جس میں ہر نبی کا جلوہ ہے. اے میرے مصطفیٰ جب ساری نبوت کے جلوے اور ساری رسالت کے جلوے ہم نے تیرے نام پہ ختم کر دیے ہیں، بتا تیری ذات کی ختمت کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبوت کی ساری شانیں، نبوت کے سارے اندراج اور نبوت کے سارے جلوے ہم نے تیرے میم ہا دال میم میم دال میں ختم کر دیے محبوب، پھر تیری ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اور سنو یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، وہ میں لکھ کے نہیں لایا، یاد آ گئی. آقا علیہ السلام نے جب میں نے ان حدیثوں کو جمع کیا، کیونکہ میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو چسکا ہوتا ہے، مجھے ان باتوں کا چسکا ہے، میری راتیں ان باتوں میں صرف ہوتی ہیں. مجھے ایک چسکا پڑا کہ میں وہ حدیثیں گنوں جس میں حضور نے اپنا نام لیا ہے. جتنی کتابوں تک میری رسائی ہوئی، جتنی کتابوں تک میری، مجھے 192 احادیث، 100 یہ میری ڈائری پہ لکھی ہوئی ہیں، 192 احادیث ان لفظوں کے ساتھ ملی کہ لوگوں سن لو میں محمد ہوں اور آخری نبی ہوں. اب یہ کیا بنتا ہے مقصد اس کا؟ کوئی مجھے سمجھا دے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صرف یہ بولنا کہ لوگوں میں محمد ہوں اور آخری نبی ہوں، گویا رسول زبان حال سے پیغام دے رہے ہیں، اے میری ذات میں نبوت کے نقائص تلاش کرنے والوں صرف میرے نام پہ سرچ کر لو، صرف میرے نام کو دیکھ لو، تمہیں میرے نام کا ہر حرف میری ختم نبوت کی ایک کامل دلیل نظر آئے گی. سمجھ آئی بات کی؟ اختصار کے ساتھ اگلی 2 باتیں کر رہا ہوں. یہ جو شد ہے نا، شد، اس کا ایک کمال میں نے آپ کو بتا دیا، شد کا ایک کمال آپ کو بتا دیا، لیکن اس شد کا زمانوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. اس شد کا زمانوں کے ساتھ، یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں محمد میں یہ سب سے بلند تر دلیل ختم نبوت کی ہے جو اب دے رہا ہوں. سب سے بلند تر کیا؟ میں نے کہا کہ شد کے ڈنڈے کتنے ہوتے ہیں؟ بولیے. زمانے کتنے ہیں؟ یہ 4 کس نے کہا؟ زمانے کتنے ہیں؟ 3. یہ آپ چوتھا کیا کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا نہ کریں، میں انہاں دے کے ڈکا پہ دینا، تسی آسانیاں پہ دیں دے. زمانے کتنے ہیں؟ حال، مستقبل اور ماضی. اس کا اشارہ میں نے زاہد بھائی کے گھر دیا تھا ایک، لیکن آج اس سے بھی اگلی بات.
اس سے بھی اگلی بات، زمانہ تین طرح کا ہے، حال، ماضی یا مستقبل. اور شد کے ڈنڈے کتنے؟ تین. مجھے قسم کھا کے بتا دو 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی 3 زمانے ملے ہیں؟ کسی ایک کا نام لو کہ فلاں نبی ماضی میں بھی نبی تھا، حال آج بھی نبی ہے، وہ کل بھی نبی ہوگا. میں نبی ذات میں نبی ہونے کی بات نہیں کر رہا. میں نے پہلے 2 پہلو آپ کو بتا دیے کہ نبوت کی 2 شانیں ہیں. ایک ہے اپنی ذات میں نبی ہونا کہ موسیٰ علیہ السلام آج بھی قبر میں لیٹ کر وہ نبی ہیں. میں ان کے طریقے نبوت کی بات کر رہا ہوں، میں ان کے عمل درآمد والی شریعت کی بات کر رہا ہوں. کوئی ہے نبی ایسا؟ بولیے. یاد رکھیے تینوں زمانوں میں ہر نبی کو فقط حال ملا ہے. ہر پیغمبر کو صرف حال ملا ہے کہ وہ اپنے دور میں طریق نبوت تھا. میں لفظ طریق بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ کوئی میری بات کا الٹ مقصد، کیونکہ دور پر فتن ہے نا. میں نے پہلے بتا دیا کہ ذات میں نبی ہونے کی بات میں نہیں کر رہا، میں مبعوثیت کی بات کر رہا ہوں. تو نبی اس کو کتنے زمانوں میں سے کتنا زمانے ملے؟ بولیں. 1 ملا، صرف حال، نہ ماضی نہ مستقبل. ہر نبی کو 1 زمانہ ملا. ایک وجود مصطفیٰ ہے جس کو رب نے تینوں زمانے دے کر تینوں زمانے دے کر بتا دیا کہ جب 3 زمانے مصطفیٰ کی نبوت پر ہم نے ختم کر دیے اور فیض دیا دوسری میم پر شد لگا کر، فیضان دیا دوسری میم پر شد لگا کر 3 زمانے عطا کر دیے. فرمایا اب یہ جو 3 دور اور 3 زمانے ماضی، حال، مستقبل، ان میں تو نبی محمد ہے. اور اب اگر تمہیں کسی اور کی تلاش ہے تو نبی سے پہلے ضروری ہے کہ چوتھا زمانہ بنایا جائے. نبی سے پہلے ضروری ہے کہ چوتھا زمانہ. آپ قرآن مجید کو اٹھائیے، آپ کو درجنوں مثالیں ایسی ملیں گی. احادیث مبارکہ کو پڑھیے، آپ کو درجنوں مثالیں ایسی ملے گی. کیا محبوب امت کو کہے اس پر بھی ایمان لائے جو تجھ پہ اتارا. یہ حال ہے. یہ کیا ہے؟ اس پر بھی ایمان لائیں جو تجھ پہ اتارا اور اس پر بھی لائیں جو تم سے پہلے اتارا. یہ کیا ہے؟ ماضی ہے. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اس پہ بھی لائیں جو تیرے بعد اتارے. تم تسی نہ سمجھو تو میرا قصور کوئی نہیں بات. یہ بھی تو وہ کہہ سکتا تھا نا کہ اس پہ بھی لاؤ. بھئی اس نے کسی سے مشورہ کرنا تھا. ہر نبی کو زمانہ 1 دیا اور جب محمد سے زمانوں کی بات کی تو 3 کی نہیں کی. حال کی ہے اور ماضی کی. جو تجھ پہ نازل کیا اس کو بھی مانو، جو محبوب تم سے پہلے نازل کیا ماضی میں اس کو بھی مانو. یہ نہیں کہا کہ جو ہم مستقبل میں اتاریں گے اس کو بھی ماننا. نہیں، جب خدا نے مستقبل کا کھاتا کاٹ دیا ہے تو پتہ چلا ختم نبوت کا سورج کل بھی آج چمک رہا تھا، ختم نبوت کا سورج آج بھی چمک رہا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ زمانوں کی تقسیم ہے. فرمایا محبوب صرف ایک تیری ذات ہے، جو ایک تیری ذات ہے جس کو ہم نے، جس کے وجود میں نہیں، جس کے نام میں بھی ہم نے 3 دور رکھ دیے. 3 دور رکھ دیے.
اور یہاں مجھے ایک کمال کا نقطہ یاد آ رہا ہے، کمال کا۔ امام بدر الدین عینی، ان کے توسل سے ایک اور صاحب شرح نے ایک بات لکھی ہے، ان کا قول، امام بدر الدین عینی کا قول، وہ کہتے ہیں کہ محمد کے معنی میں سے، اب اس کا کوئی ایک معنی نہیں، محمد کا کوئی ایک معنی، اس کے درجنوں سینکڑوں معنی، ایک معنی نہیں ہے۔ محمد کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو صفات جس ذات میں دے دی جائیں، جو صفات جس ذات میں دے دی جائیں، پھر وہ صفت اس کے بعد کسی اور کو نہ ملے، وہ صفت پھر اور کسی کو نہ ملے۔ اب نبوت صفت ہے کہ نہیں؟ مقام اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ، رسالت صفت بھی ہے، مقام بھی ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ تجھے نبوت اور رسالت دے کر تیرا نام کوئی اور بھی رکھ سکتا تھا، محمد رکھا کہ محمد کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جس کی دی ہوئی صفت پھر کسی اور کو نہ دی جائے۔ محبوب یہ صفت نبوت اور صفت رسالت تیرے وجود عطب میں رکھ کر اور تینوں زمانوں پہ حاوی کر کے یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اب یہ محمد ہے، اب نبوت اور رسالت کی صفت اس کے بعد کسی کو نہ ملے گی۔ اب اس حدیث کی سمجھ آئی کہ حضور کیوں بار بار کہتے تھے میں محمد ہوں اور خاتم النبیین ہوں، میں محمد ہوں اور خاتم النبیین۔ اور یاد رکھیے حضور کا ایک نام پاک عاقب بھی ہے، اس کا بھی بڑا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ۔ اس کے مختلف معنی میں سے، کیا مختلف معنی میں سے ایک معنی یہ ہے، میں ایک معنی دے رہا ہوں، اس کا ایک لغت کے اعتبار سے معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جب مسافر چلتا چلتا اپنی منزل پہ پہنچ جائے، ہائے ہائے، مسافر چلتا چلتا اپنی منزل پہ پہنچ جائے اور آگے اسے سفر کی حاجت نہ رہے، ایسے مسافر کو بھی عاقب کہتے ہیں۔ تو اگر اس ختم نبوت کے ساتھ اس کا تعلق بنانا ہو تو 2 منٹوں کی گیم ہے۔ ارے آدم سے نبوت کا سفر شروع ہوا تھا، نبوت ایک مسافر تھی، نہیں سمجھ آ رہی؟ نبوت اور رسالت ایک مسافر تھی جو آدم سے سفر شروع کیا، چلتے چلتے عیسیٰ پہ آئے اور وجود مصطفیٰ کے اندر اس نبوت نے اپنا مقام پا لیا، اپنی منزل پا لی، اب آگے سفر کی حاجت نہ رہی۔ فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں مسافروں کا سفر رک جاتا ہے اور منزل مراد جہاں مل جاتی ہے، میری نبوت بھی مسافر تھی، یہ کبھی ابراہیم میں چلتی تھی، کبھی آدم میں چلتی تھی، کبھی نوح میں چلتی تھی، یہ نبوت چلتے چلتے جب تیرے وجود پہ آئی، اب نبوت کو کوئی اور سفر کی حاجت نہ رہی، اس لیے تجھے عاقب کائنات بناتے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات کی؟ آج محترم یہ چند لطائف ہم نے آج کسی آیت کا سہارا نہیں لیا، کسی ڈھیر حدیث کا سہارا، میرے نبی کو نام ہی وہ دیا ہے کہ جس کا نام ہی خود ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب 2 فرمائشیں ہیں، اجازت ہو تو پوری کر دوں، ٹائم زیادہ نہیں ہو رہا۔ زاہد بھائی کے گھر میں نے 2 حدیث سنائی تھی، وہ فرمائش ہے کہ وہ سنا دیں، لیکن میں اس کو ایک سناتا ہوں جو زیادہ لذیذ ہے، جس میں دونوں ضم ہو جائیں گی، جس میں دونوں ضم ہو جائیں گی۔ وہ ایک حدیث سناتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ کیا یہ حدیث سنائی تھی میں نے؟ قیامت کا دن ہوگا۔ یاد رکھیے پورے قرآن مجید کے اندر
رب نے اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. بلایا ہے؟ بولیں پورے قرآن میں یا محمد کہہ کر نہیں بلایا، لیکن قیامت کے دن وہ بلائے گا. اس حدیث کی فرمائش تھی. قیامت کے دن وہ بلائے گا، اور ساتھ نبی بھی نہیں کہے گا، رسول بھی نہیں کہے گا. یہ حدیث اور ہے، میں اور سنانے لگا. یہ تو معروف ہے نا. نام لے گا لیکن ساتھ نبی اور رسول نہیں کہے گا. کیوں؟ کہ اگر ساتھ نبی رسول کہہ دے گا تو گل تو کھل گئی بھی وہ کنوں بلا رہے ہیں. بات تو کھل جائے گی نا کہ وہ کس کو بلا رہا ہے. نہیں، اس کی اپنی کھیلے ہیں، جس طرح چاہے کھیلے. صدا آئے گی فقط یا محمد. صرف وہ شفاعت والی حدیث ہے جو آپ بیان کر رہے تھے، یہ اور ہے. آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ السلام نے فرمایا جتنوں کا نام محمد ہوگا، ہائے ہائے، جتنوں کا نام محمد ہوگا، ہر بندہ کان چاسی بے رب مینوں بلا رہا ہے. یہ راز تھا. اگر نبی کہہ دیتا تو مخصوص ہو جاتا، رسول کہہ دیتا تو مخصوص ہو جاتا. لیکن رب نبی رسول کہے بغیر، حبیب اللہ کہے بغیر، پیغمبر کہے بغیر، فقط نام پکارے گا یا محمد. جتنوں کے نام ہوں گے سارے بھاگ پڑیں گے کہ رب ہمیں بلا رہا ہے. فرشتے روک لیں گے، بابا ٹھہرو، یہ پاکستان نہیں، جدھر منہ چکیا تو ٹر پہ. یہ قیامت ہے. اللہ نے آپ کو نہیں بلایا، اللہ نے اپنے محمد کو بلایا ہے. اللہ نے بس فرشتوں کی یہ جھڑکی سن کر رب کی رحمت وجد میں آئے گی. آئے ہائے، رب کی رحمت جوش میں آئے گی اور آواز آئے گی فرشتوں مت جھڑکو، یہ نہ دیکھو کہ کون آئے ہیں، یہ دیکھو کس نام پہ آئے. یہ نہ دیکھنا کہ کون آیا ہے، اچھا آیا ہے یا برا آیا ہے، نیک آیا ہے یا بد آیا ہے. یہ دیکھو کس نام پہ اکٹھے ہوئے، مولا محمد کے نام پر. فرمایا انہوں نے نام محمد رکھا تھا اس لیے تو بلایا ہے. رسول کہتا تو فقط محمد رسول اللہ آتے، نبی کہتا تو محمد نبی آتا. میں نے تو مطلقاً کہا یا محمد، جتنوں کا نام تھا سارے آ گئے. اے جبریل، جس کے نام پہ سارے آئے ہیں اسی کے ساتھ سارے جنت میں جائیں گے. دوجی بھی سنا دیا. وہ یہ نہ کہ ابھی میری فرمائش پوری ہو گئی ہے تو شاہ اور میری بھائی یہ لڑ بھی پہ دینا. دوسری بھی سن لیں. فرشتوں کی دو جماعتیں ہیں. کتنی؟ ان کا کام قیام کرنا نہیں، وہ ہور بتھیرے، رکوع کرنا نہیں، سجدہ کرنا نہیں. ان کا کام ہے زمین پہ گشت کرنا. ایک حدیث آپ نے سنی ہے، شاید ایک نہیں ہو، لیکن میں ذمہ دار آدمی ہوں. ایک جماعت تلاش کرتی ہے کہ وہ محفل دیکھیں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے. وہ فرشتے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. وہ وہاں کے بیٹھتے ہیں، پھر دعا پہ آمین بھی کہتے ہیں. یہ ساری ایک تفصیل ہے. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ کچھ فرشتے زمین پہ اس لیے گشت کرتے ہیں کہ وہ ایسا گھر تلاش کرتے ہیں، وہ ایسا گھر تلاش کرتے ہیں جس گھر میں کوئی محمد نام کا بندہ رہتا ہو. گھر تلاش کرتے ہیں جس گھر میں کوئی محمد نام کا. ہم تو آج کل اداکاروں کے ناموں پہ آ گئے نا، یہ نام چھوڑ دیے ہم نے. گھر میں بندہ محمد نام کا رہتا ہو. بھائی ادھر تو مجلس ملتی ہے تو مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نعت سنتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، پھر اینڈ پہ دعا پہ آمین کہتے ہیں. آقا اگر گھر مل جائے جس میں محمد نام کا بندہ رہتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سنو، محمد کے نام کی یہ شان ہے، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا.
حضور نے فرمایا سنو، جب فرشتوں کو وہ گھر مل جاتا ہے، فرشتوں کو وہ گھر ملتا ہے جس گھر میں 2 4 5 نہیں، ایک بندہ محمد نام کا رہتا ہو، میرے آقا فرمایا وہ فرشتے اس گھر کو کعبہ سمجھ کے طواف کرتے ہیں۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا بندہ رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ فیضان میرے حضور شیخ الاسلام کا ہے، کچھ پلے نہیں ہمارے، ہم تو نکارے لوگ ہیں، ہمیں تو گلیوں کے کتے نہ پوچھتے خدا کی عزت کی قسم، مگر اس مرد کلندر کے قدموں کو نہ چھوا ہوتا تھا، اس دہلیز کے ٹکڑے نہ کھائے ہوتے تھے۔ آپ نیٹ سے ان کے 2 خطاب نکالے نام محمد پر، 2 خطاب ہیں نا، 2 خطاب، آپ کو وہ لطائف ملیں گے جو آپ نے زندگی میں نہ کبھی پڑھے ہوں گے نہ کبھی سنے ہوں گے۔ اور پھر 2007 کی بات ہے جب لفظ محمد پہ گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کے لبوں سے یہ جملہ نکلا تھا کہ کاش میرے پاس بلیک بورڈ ہوتا اور میں تمہیں لفظ محمد لکھ کے سمجھاتا۔ رب نے کہا او میرے پیارے طاہر، بلیک بورڈ کا محتاج تو ہے نا، میں تو نہیں، تو انسان ہے نا، محتاجی تو تجھے ہے، مجھے نہیں۔ رب نے آسمان کو بلیک بورڈ بنا دیا اور چاند کے گرد لفظ محمد لکھ کر بتا دیا، جس کو سن کے سمجھ نہیں آتی آؤ دیکھ کے تو سمجھ لو۔ بس بات عقیدت کی ہے، گفتگو میری ختم ہو گئی۔ آخری میں آج ایک بات ضرور کروں گا، ہر درس قرآن تے تسی بچ جاندے ہو، ایک آج بات ضرور کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ، کیونکہ یہ دور پر فتن ہے نا، آؤ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو آپ گھر میں بیٹھے تھے جناب، والدہ چکی پیس رہی ہے، کیا پہلے وقتوں میں دانے گھر میں چکی پہ پیستے تھے، اب چکی کے 2 پڑ ہوتے ہیں، ایک نیچے اور ایک درمیان میں دانے ہوتے ہیں، پڑ چلتے ہیں تو دانوں کا ککھ نہیں رہتا، پس جاتے ہیں بیچارے، پس جاتے ہیں۔ بابا فرید کوئی عام بچہ تو نہیں تھا جسے شکر دے دے کے نمازی بنایا ہو، اس ماں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ بابا فرید یہ دیکھ کے رو پڑے، بچے تھے، بچپنا تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں رویا ہے؟ امی حضور میں رویا ہوں ایسے چکی کی ادا پر، میں رویا ہوں اس چکی کی ادا پر، کس کے 2 پڑ ہیں، آپ دانے ڈالتی ہیں، پڑ چلتے ہیں اور دانے پس جاتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بچتا۔ اے امی حضور میں نے دیکھا اس چکی کو ہے، پر کوئی اور چکی یاد آ گئی۔ بیٹا تجھے کیا یاد آیا؟ فرمایا ہم بھی تو 2 پڑوں میں رہتے ہیں، ایک زمین کا ہے ایک آسمان کا ہے۔ یہ بابے فرید کا بچپن ہے، ایک زمین کا ہے اور ایک آسمان کا ہے۔ اگر وہ چکی چلانے والا ان پڑوں کو چلا دے تو ہم بھی تو اس طرح پس جائیں گے نا جس طرح یہ چکی کے دانے پس رہے ہیں۔ تو ماں بھی تو فرید کی تھی، انہوں نے کہا پترا رو نا، میں تینوں یہ دا حل بھی دس نہیں ہوں، رو نہیں، میں تمہیں حل بتاتی ہوں۔ امی جی وہ کیا؟ فرمایا ادھر آ۔ ماں نے اوپر کا پڑ ہٹا دیا، درمیان میں ایک کلی ہوتی ہے جس کے اوپر کا پڑ چلتا ہے۔ فرمایا بیٹا دیکھ، جن دانوں نے اپنا تعلق کلی سے رکھا، جن دانوں نے جو کلی کے ساتھ جڑے رہے، جن کا ربط قائم رہا، پیوستہ رہ سجر سے امید بہار رکھ، جو جڑے رہے، چکی چلتی رہی، باقی سارے پس گئے جو مرکز سے ہٹ گئے۔ آئے جنہوں نے اپنا مرکز چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنی آماجگاہ چھوڑ دی، وہ دانے جب کلی سے الگ ہوئے تو چکی چلنے سے وہ دانے پس گئے، مگر جو کلی سے جڑے رہے،
1000 चक्कियाँ चलती रहें, वो नहीं पिसते। ए फरीद तू भी किसी किल्ली से जुड़ जा, ए फरीद तू भी किसी किल्ली से जुड़ जा। हर दौर में किल्लियाँ हुई हैं, हर दौर में कोई ना कोई किल्ली हुई है, आज भी हैं। पर खुदा की कसम उन किल्लियों में एक किल्ली मिनहाजुल कुरान भी है। जो इस किल्ली के साथ जुड़ जाता है उसका फिर अकीदा ख़राब नहीं होता, ना उसका अकीदा पिसता है, ना उसका किरदार पिसता है, ना उसके हवाल पिसते हैं, ना उसकी ज़हनियत पिसती है। क्यों? कि जब किल्ली के साथ राबता पक्का हो जाता है फिर पोड़ चलते रहते हैं, दाने तब भी सलामत रहते हैं। आओ बस दावत है हम किल्ली से जुड़ जाएं, हम किल्ली से जुड़ जाएं। अगर इस दौरे पुर फितन से बचना चाहते हैं तो अल्लाह पाक हम सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी हाँ, मुफरद उलमा इससे मना करते हैं कि सिर्फ नाम मोहम्मद ना रखो। यहाँ तक इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि आप शाह मोहम्मद भी रखेंगे ना, कईयों का नाम है शाह मोहम्मद, लेकिन वो गिना मोहम्मद ही जाएगा। यहाँ तक मुहद्दिसीन ने लिखा है, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये कौल है उनकी किताब के अंदर कि आप फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नाम के साथ मोहम्मद लगा लेता है ना, क़यामत के दिन उसे भी मोहम्मद नाम का फैज़ान नसीब हो। वमा